بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مدینہ میں مسلمانوں نے راتوں کو بھی سونا چھوڑ دیا۔ جدھر دیکھو تیر تیار ہو رہے تھے، تیروں سے بھری ہوئی ترکشوں کے انبار لگتے جا رہے تھے، برچھیاں بن رہی تھیں، گھوڑے اور اونٹ تیار ہو رہے تھے، تلواریں تیز ہو رہی تھیں، عورتیں اور بچے بھی جنگی تیاریوں میں مصروف تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھاگتے دوڑتے نظر آتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مدینہ میں ایک گھر تھا جس کے اندر کوئی اور ہی سرگرمی تھی۔ وہ غیر مسلم گھرانہ تھا۔ وہاں ایک اجنبی آیا بیٹھا تھا۔ گھر میں ایک بوڑھا تھا، ایک ادھیڑ عمر آدمی، ایک جوان لڑکی، ایک ادھیڑ عمر عورت اور 2-3 بچے تھے۔ میں مسلمانوں کے ارادے دیکھ آیا ہوں، اجنبی نے کہا۔ ان کا ارادہ ہے کہ مکہ والوں کو بے خبری میں جا لیں۔ بلا شک و شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگی چالوں کا ماہر ہے۔ اس نے جو کہا ہے وہ کر کے دکھائے گا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بوڑھے نے پوچھا۔ میرے بزرگ، اجنبی نے کہا، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم مکہ والوں کو خبردار کر سکتے ہیں کہ تیار رہو اور ادھر ادھر کے قبیلوں کو اپنے ساتھ ملا لو اور مکہ کے راستے میں کہیں گھات لگا کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑو۔ مکہ پہنچنے تک ان پر شب خون مارتے رہو۔ مسلمان جب مکہ پہنچیں گے تو ان کا دم خم ٹوٹ چکا ہوگا۔ قسم ہے اس کی جسے میں پوچھتا ہوں، بوڑھے نے جوشیلی آواز میں کہا، تم عقل والے ہو، تم خدائے یہودا کے سچے پجاری ہو۔ خدائے یہودا نے تمہیں عقل و دانش عطا کی ہے، کیا تم مکہ نہیں جا سکتے؟ نہیں، اجنبی نے کہا۔ مسلمان ہر غیر مسلم کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ میں یہودی ہوں، وہ مجھ پر شک کریں گے۔ میں اپنی جان پر کھیل کر جاؤں گا۔ مجھے ان یہودیوں کے خون کا انتقام لینا ہے جنہیں مسلمانوں نے قتل کیا تھا۔ میری رگوں میں بنو قریظہ کا خون دوڑ رہا ہے۔ یہ میرا فرض ہے کہ میں مسلمانوں کو ضربیں لگاتا رہوں، اور میں اپنا یہ فرض ادا نہ کروں تو خدائے یہودا مجھے اس کتے کی موت مارے جس کے جسم پر خارش اور پھوڑے ہوتے ہیں اور وہ تڑپ تڑپ کر مرتا ہے۔ لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں پکڑا جاؤں۔ میں مسلمانوں کو ڈنک مارنے کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہوں، لیکن میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ بوڑھے نے کہا، مکہ دور ہے، گھوڑے یا اونٹ پر اتنا تیز سفر نہیں کر سکوں گا کہ مسلمانوں سے پہلے مکہ پہنچ جاؤں۔ یہ کام بچوں اور عورتوں کا بھی نہیں۔ میرا بیٹا ہے مگر بیمار ہے۔ اس انعام کو دیکھو جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، اجنبی یہودی نے کہا۔ یہ کام کر دو، انعام کے علاوہ ہم تمہیں اپنے مذہب میں شامل کر کے اپنی حفاظت میں لے لیں گے۔ کیا یہ کام میں کر سکتی ہوں؟ ادھیڑ عمر عورت نے کہا، تم نے میری اونٹنی نہیں دیکھی، تم نے مجھے اونٹنی کی پیٹھ پر کبھی نہیں دیکھا۔ اتنی تیز اونٹنی مدینہ میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہاں، یہودی نے کہا، تم یہ کام کر سکتی ہو۔ اونٹوں اور بکریوں کو باہر لے جاؤ، تمہاری طرف کوئی دھیان نہیں دے گا۔ تم انہیں چرانے کے لیے ہر روز لے جاتی ہو، آج بھی لے جاؤ، اور مدینہ سے کچھ دور جا کر اپنی اونٹنی پر سوار ہو جاؤ۔ اس نے ایک کاغذ اس عورت کو دیتے ہوئے کہا، اسے اپنے سر کے بالوں میں چھپا لو، اونٹنی کو دوڑاتی لے جاؤ اور مکہ میں ابو سفیان کے گھر جاؤ اور بالوں میں سے یہ کاغذ نکال کر اسے دے دو۔ لاؤ، عورت نے کاغذ لیتے ہوئے کہا، میرا انعام میرے دوسرے ہاتھ پر رکھ دو اور اس یقین کے ساتھ میرے گھر سے جاؤ کہ مسلمان مکہ سے واپس آئیں گے تو ان کی تعداد آدھی بھی نہیں ہوگی اور ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے اور شکست ان کے چہروں پر لکھی ہوئی ہوگی۔ یہودی نے سونے کے 3 کڑے عورت کو دیے اور بولا، یہ اس انعام کا نصف حصہ ہے جو ہم تمہیں اس وقت دیں گے جب تم یہ پیغام ابو سفیان کے ہاتھ میں دے کر واپس آ جاؤ گی۔ اگر میں نے کام کر دیا اور زندہ واپس نہ آ سکی تو باقی انعام تمہارے بیمار خاوند کو ملے گا۔ یہودی نے کہا، یہ عورت کسی بھی تاریخ میں نام نہیں دیا گیا، اپنے اونٹ اور بکریاں چرانے کے لیے گئی، انہیں وہ ہانکتی جا رہی تھی۔ کسی نے بھی نہ دیکھا کہ اونٹوں کی پیٹھیں ننگی تھیں، لیکن ایک اونٹنی سواری کے لیے تیار کی گئی تھی، اس کے ساتھ پانی کا مشکیزہ اور ایک تھیلا بھی باندھا ہوا تھا۔ عورت اس ریوڑ کو شہر سے دور لے گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جاسوس نے خبر دی کہ ایک عورت بڑی تیز رفتار اونٹنی پر ابو سفیان کے نام پیغام اپنے بالوں میں چھپا کر لے گئی ہے، اسے ابھی راستے میں ہونا چاہیے تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما کو بلا کر اس عورت کی اور اس کی اونٹنی کی نشانیاں بتائیں اور انہیں اس عورت کو راستے میں پکڑنے کو بھیج دیا۔ حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما کے گھوڑے عربی نسل کے تھے اور انہوں نے اسی وقت گھوڑے تیار کیے اور اینڑیں لگا دیں۔
اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ دونوں شہسوار مدینہ سے دور نکل گئے تو سورج غروب ہو گیا۔ اگلے دن کا سورج طلوع ہوا تو حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما کے گھوڑے مدینہ میں داخل ہوئے۔ ان کے درمیان ایک اونٹنی تھی جس پر ایک عورت سوار تھی۔ مدینہ کے کئی لوگوں نے اس عورت کو پہچان لیا۔ اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ اس کے بالوں سے جو پیغام نکالا گیا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام سنایا گیا تو چہرہ لال ہو گیا۔ یہ بڑا ہی خطرناک پیغام تھا۔ اس عورت نے اقبال جرم کر لیا اور پیغام دینے والے یہودی کا نام بھی بتا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو سزائے موت دے دی، لیکن یہودی اس کے گھر سے غائب ہو گیا تھا۔ اگر یہ پیغام مکہ پہنچ جاتا تو مسلمانوں کے لیے یہ محاذ بڑا مشکل ثابت ہوتا۔ مکہ پر فوج کشی کی قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاریوں کا جائزہ لیا اور کوچ کا حکم دے دیا۔ اس اسلامی لشکر کی تعداد 10,000 پیادہ اور سوار تھی۔ اس لشکر میں مدینہ کے ارد گرد کے وہ قبیلے بھی شامل تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ لشکر مکہ جا رہا تھا تو راستے میں 2-3 قبیلے اس لشکر میں شامل ہو گئے۔ تقریباً تمام مسلم اور غیر مسلم مورخوں نے لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اس لشکر کی پیش قدمی غیر معمولی طور پر تیز تھی اور یہ مسلمانوں کا پہلا لشکر تھا جس کی نفری 10,000 تک پہنچی تھی۔ یہ لشکر مکہ کے شمال مغرب میں ایک وادی مر الظہر میں پہنچ گیا جو مکہ سے تقریباً 10 میل دور ہے۔ اس وادی کا ایک حصہ وادی فاطمہ کہلاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصد میں کامیاب ہو چکے تھے کہ اہل مکہ کو اسلامی لشکر کی آمد کی اطلاع نہ ہو۔ اب خبر ہو بھی جاتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اب قریش دوسرے قبیلوں کو مدد کے لیے بلانے نہیں جا سکتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نہ کسی بحروپ میں اپنے آدمی مکہ کے قریب گرد و نواح میں بھیج دیے۔ تھوڑی دیر آرام کر کے اسلامی لشکر مکہ کی طرف چل پڑا۔ جعفہ ایک مقام ہے جہاں لشکر کا ہراول دستہ پہنچا تو مکہ کی طرف سے چھوٹا سا ایک قافلہ آتا دکھائی دیا۔ اسے قریب آنے دیا گیا۔ دیکھا وہ قریش کا ایک سرکردہ آدمی اپنے پورے خاندان کو ساتھ لیے مدینہ کو جا رہا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ تھے۔ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور لے جایا گیا۔ خدا کی قسم مکہ والوں کو خبر ہی نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ان کے سر پر آ گیا ہے۔ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، اور میں آپ کی اطاعت قبول کرنے کو مدینہ جا رہا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اطاعت اس اللہ کی قبول کرو جو وحدہ لا شریک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور میں اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گلے لگا لیا۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 3 سال بڑے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے وقت کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ مشہور قول یہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ غزوہ خیبر کے بعد اسلام قبول کر چکے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر ہی اب تک مکہ میں مقیم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسرت اس سے ہوئی کہ اہل قریش مکہ میں بے فکر اور بے غم بیٹھے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اہل قریش آخر ہمارا اپنا خون ہے۔ 10,000 کے اس لشکر کے قدموں میں قریش کے بچے اور عورتیں بھی کچلی جائیں گی۔ عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا کہ قریش میں اسلام کی مقبولیت کی ایک لہر پیدا ہو گئی ہے، کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ انہیں صلح کا ایک موقع دیا جائے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ وہ ہی مکہ جائیں اور ابو سفیان سے کہیں کہ مسلمان مکہ پر قبضہ کرنے آ رہے ہیں۔ اگر اہل مکہ نے مقابلہ کیا تو کسی کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، مکہ شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ عنہ کو نہ صرف مکہ جانے کی اجازت دی بلکہ انہیں اپنا خچر بھی دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کے علاوہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ابو سفیان مدینہ سے جو تاثر لے کر گیا تھا وہ اس کے لیے بڑا ہی ڈراونا اور خطرناک تھا۔ وہ تجربہ کار آدمی تھا، وہ مسلمانوں کی شجاعت اور عزم کی پختگی سے واقف تھا۔ اسے ہر لمحہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ مسلمان مکہ پر حملہ کریں گے۔ اس کی بیوی ہند
اس کے سالار اکرمہ اور صفوان اس کا حوصلہ بڑھاتے رہتے تھے، لیکن اسے اپنی ذاتی وقار اور اپنے قبیلے کی تباہی نظر آ رہی تھی۔ وہ ہر وقت بے چین رہنے لگا تھا۔ ایک روز وہ اس قدر بے چین ہوا کہ گھوڑے پر سوار ہو کر مکہ سے باہر چلا گیا۔ اس کی کوئی حس اسے بتا رہی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے۔ اس کے دل پر گھبراہٹ طاری ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے آپ سے کہا کہ ہوگا یہی کہ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے آ جائیں گے۔ یہ سوچ کر وہ یہ دیکھنے کے لیے مدینہ کے راستے پر ہو لیا کہ مدینہ کی فوج آ ہی تو نہیں گئی۔ اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ہوا کی بو بھی بدلی بدلی سی ہے۔ وہ ان سوچوں میں گم مکہ سے چند میل دور نکل گیا۔ اسے عباس رضی اللہ عنہ ایک خچر پر سوار اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ وہ رک گیا۔ عباس، اس نے پوچھا، کیا تم اپنے پورے خاندان کے ساتھ نہیں گئے تھے؟ واپس کیوں آ گئے ہو؟ میرے خاندان کی مت پوچھ ابو سفیان۔ مسلمانوں کے 10,000 پیادوں، گھڑ سواروں اور شتر سواروں کا لشکر مکہ کے اتنے قریب پہنچ چکا ہے جہاں سے چھوڑے ہوئے تیر مکہ کے دروازوں میں لگ سکتے ہیں۔ کیا تو مکہ کو اس لشکر سے بچا سکتا ہے؟ کسی کو مدد کے لیے بلا سکتا ہے؟ صلح کا معاہدہ تیرے سالاروں نے توڑا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جسے میں اللہ کا رسول مان چکا ہوں، سب سے پہلے تجھے قتل کرے گا۔ اگر تو میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے تو میں تیری جان بخشی کرا سکتا ہوں۔ خدا کی قسم، میں جانتا تھا مجھ پر یہ وقت بھی آئے گا۔ ابو سفیان نے کہا، چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ شام کے بعد عباس رضی اللہ عنہ ابو سفیان کو ساتھ لیے ہوئے مسلمانوں کے پڑاؤ میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پڑاؤ کے پہرے داروں کو دیکھتے پھر رہے تھے۔ انہوں نے ابو سفیان کو دیکھا تو آگ بگولا ہو گئے۔ کہنے لگے کہ اللہ کے دین کا یہ دشمن ہمارے پڑاؤ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر آیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے خیمے کی طرف دوڑ پڑے۔ وہ ابو سفیان کے قتل کی اجازت لینے گئے تھے، لیکن عباس رضی اللہ عنہ بھی پہنچ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبح آنے کو کہا۔ عباس رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کو رات اپنے پاس رکھا۔ ابو سفیان، صبح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے پوچھا، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور وہی معبود ہے اور وہی ہم سب کا مددگار ہے؟ میں نے یہ ضرور مان لیا ہے کہ جن بتوں کی عبادت میں کر رہا ہوں وہ بتوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ابو سفیان نے کہا، وہ میری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ پھر یہ کیوں نہیں مان لیتا کہ میں اس اللہ کا رسول ہوں جو معبود ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، میں شاید یہ نہ مانوں کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ ابو سفیان ہاری ہوئی سی آواز میں بولا۔ عباس رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان ایک قبیلے کا سردار ہے، باوقار اور خوددار بھی ہے، یہ ملتجی ہو کر آیا ہے۔ ابو سفیان پر کچھ ایسا اثر ہوا کہ اس نے بے اختیار کہا، محمد اللہ کے رسول ہیں، میں نے تسلیم کر لیا ہے، میں نے مان لیا ہے۔ جاؤ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مکہ میں اعلان کر دو کہ مکہ کے وہ لوگ مسلمانوں کی تلواروں سے محفوظ رہیں گے جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائیں گے، اور وہ لوگ محفوظ رہیں گے جو مسجد میں داخل ہو جائیں گے، اور وہ لوگ محفوظ رہیں گے جو اپنے دروازے بند کر کے اپنے گھروں میں رہیں گے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اسی وقت مکہ کو روانہ ہو گئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ اس مسئلے پر تبادلہ خیال شروع کر دیا کہ مکہ میں اکرمہ اور صفوان جیسے ماہر اور دلیر سالار موجود ہیں، وہ مقابلہ کیے بغیر مکہ پر قبضہ نہیں ہونے دیں گے۔ اسی دوران ایک شخص اونٹ پر بہت تیز دوڑا مکہ کی جانب چلا آ رہا تھا۔ جب وہ مکہ کے قریب پہنچا تو اس نے چلانا شروع کر دیا، عزا اور حبل کی قسم، مدینہ والوں کا لشکر مر ظہر میں پڑاؤ کیے ہوئے ہے، اور میں نے اپنے سردار ابو سفیان کو وہاں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اہل قریش ہوشیار ہو جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آ رہا ہے۔ اس نے اونٹ کو روکا اور اسے بٹھا کر اترنے کے بجائے اس کی پیٹھ سے کود اترا۔ اس کی پکار جس نے سنی وہ دوڑا آیا۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں یہی کہے جا رہا تھا کہ مدینے کا لشکر مر ظہر تک آن پہنچا ہے اور ابو سفیان کو اس لشکر کے پڑاؤ کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ مکہ کے لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہو چکے تھے۔ ابو حسنہ، ایک معمر آدمی نے اسے پوچھا، تیرا دماغ صحیح نہیں یا تو جھوٹ بول رہا ہے؟ میری بات کو جھوٹ سمجھو گے تو اپنے انجام کو بہت جلد پہنچ جاؤ گے۔ شتر سوار ابو حسنہ نے کہا، کسی سے پوچھو ہمارا سردار ادھر کیوں گیا ہے؟ اس نے پھر چلانا شروع کر دیا، اے قبیلہ قریش، مسلمان اچھی نیت سے نہیں آئے۔ ابو حسنہ کا واویلا مکہ کی گلیوں سے ہوتا ہوا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی ہند کے کانوں تک پہنچا۔ وہ آگ بگولا ہو کے باہر آئی اور اس ہجوم کو چیرنے لگی جس نے ابو حسنہ کو گھیر رکھا تھا۔
ابو حسنہ، اس نے ابو حسنہ کا گریبان پکڑ کر کہا، میری تلوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کی پیاسی ہے، نعوذ باللہ، تو میری تلوار سے اپنی گردن کٹوانے کیوں آ گیا ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ جس پر تو جھوٹا الزام تھوپ رہا ہے وہ میرا شوہر اور قبیلے کا سردار ہے؟ اپنی تلوار گھر سے لے آ خاتون۔ ابو حسنہ نے کہا، لیکن تیرا شوہر آ جائے تو اس سے پوچھنا کہ وہ کہاں سے آیا ہے، اور تو کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر آیا ہے۔ ہند نے پوچھا، خدا کی قسم، ابو حسنہ نے کہا، میں وہ کہتا ہوں جو میں نے دیکھا ہے، اگر تو سچ کہتا ہے تو مسلمانوں کو موت ادھر لے آئی ہے۔ ہند نے کہا، ابو سفیان رضی اللہ عنہ واپس آ رہے تھے، اہل مکہ ایک میدان میں جمع ہو چکے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش قدمی اب راز نہیں رہ گئی تھی، لیکن اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اہل قریش اب کسی کو مدد کے لیے نہیں بلا سکتے تھے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ آ رہے تھے، لوگوں پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی ہند لوگوں کو دائیں بائیں دھکیلتی آگے چلی گئی، اس کے چہرے پر غضب اور قہر تھا اور اس کی آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے سامنے آ کر گھوڑا روکا، انہوں نے اپنی بیوی کی طرف توجہ نہ دی۔